بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چلیں آج کا درس حکمت و عدل الہی کے سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا بند متعال کو حکیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی حکمت والا، اور عادل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ خدا کی یہ دونوں صفتیں ہیں، خدا کو ان دونوں صفات سے متصف کیا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان دونوں صفات کی نسبت خدا کی جانب دی جاتی ہے۔ خدا کو حکیم بھی کہا جاتا ہے اور عادل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کی ان دو صفات کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو حکمت ہے، ٹھیک، خدا بند متعال حکیم ہے، اس کے تمام کام، اس کے تمام افعال حکیمانہ ہیں۔ یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حکمت حکیمانہ کیا مطلب ہے اس کا۔ ابھی بتائیں گے آپ کو کہ خدا کے حکیم ہونے کا کیا مطلب ہے، حکمت کے کیا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال بتا رہے کہ خدا بند متعال حکیم ہے، اس کے تمام افعال حکیمانہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو توجہ رکھنی چاہیے، متوجہ ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ حکمت کے دو معنی ہیں، اور حکمت کے یہ دونوں معنی خدا کے صفات ثبوتی میں شامل ہیں، یا یوں کہا جائے حکمت کا جو دو معنی بیان کیا گیا، ان دونوں معنی میں سے جو بھی معنی آپ مراد لیں، یہ صفات ثبوتی میں شمار ہوگی۔ سمجھ رہے مولانا کیا ہے؟ صفات، چونکہ دونوں معنی اپنے آپ میں کمال رکھتے ہیں، اور کہتا ہے نا صفات ثبوتی ان صفتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمی سے کیا ہے، پاک ہو، جس میں صرف اور صرف کمال ہو، ٹھیک۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت کے دو معنی ہیں، حکمت کے دو مفہوم ہیں، دونوں معنی کے اعتبار سے صفت حکمت خدا کی صفت ثبوتی میں شامل ہے۔ پوچھا جائے گا کہ مثلاً کہ حکمت خدا کی کون سی صفت میں سے ہے، کہیں گے صفات ثبوتی میں سے ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ابھی تو اتنا جان لیا آپ نے کہ خداوند متعال ہے، اس کے تمام افعال حکیمانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکمت کے دو معنی ہے، اور دونوں معنی کے اعتبار سے حکمت صفات ثبوتی میں شامل ہے۔ اب یہاں سے حکمت کے پہلا معنی، حکمت کا پہلا معنی یہ ہے کہ فاعل ایسا ہو جو اپنے افعال کو استحکام کے ساتھ، اتقان کے ساتھ انجام دیتا ہو۔ آسان لفظوں میں کوئی یہ اتقان اور استوار، مضبوط ہے نا، آسان لفظوں میں کہا جائے فاعل ایسا ہو کہ جس کا عمل، جس کا فعل نقص سے خالی ہو، عیب سے خالی۔ جب اس کو فعل پہ نظر ڈالے دیکھے تو کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی جہت سے، کسی پہلو سے، کسی وجہ سے۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل کا عمل، فاعل کا فعل ہر نقص سے خالی، کیونکہ فاعل ایسا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے، جو عمل انجام دیتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، متقن ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، عیب سے پاک ہوتا ہے۔ انسان کو دیکھ، انسان میں کوئی کمی ہے؟ اللہ نے جو کچھ بنایا ایسا، اللہ جو کچھ انجام دیتا ہے، فعل خدا میں کوئی نقص، کوئی عیب نکالا جا سکتا ہے؟ حکمت کا ایک معنی یہ ہے، حکمت کا ایک معنی یہ ہے کہ فاعل ایسا ہو
کہ جو اپنے فعل کو اتقان و استواری کے ساتھ انجام دے. آسان لفظوں میں کہو، جو اپنے فعل کو ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی سے کیا ہے عاری اور خالی رکھے، جس کے فعل میں کوئی کمی نہ ہو. ختم. فاعل ایسا ہو جس کے فعل میں کوئی کمی نہ ہو، اسے کہا جائے گا حکیم. کیا کہیں گے مولانا اسے؟ کہ جس فاعل کے فعل میں کوئی کمی نہ ہو اس فاعل کو کیا کہیں گے؟ حکیم. حکمت کا ایک معنی یہ ہے کیونکہ اس کا عمل جو ہوتا ہے، جو اس کا فعل ہوتا ہے، وہ اتمام و کمال کی آخری منزل پہ ہوتا ہے. اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اب اس سے بہتر، اسی لیے قرآن نے کہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. خالق بہت ہیں، بنانے والے بہت ہیں، فاعل بہت ہیں، لیکن جیسا بنانے والا اللہ ہے. احسن الخالقین. خالقین جمع ہے نا خالق کی. خالقین پیدا کرنے والے، یعنی اور بھی ہیں بنانے والے. ہر انسان اپنی جگہ پہ ایک فاعل ہے، کچھ نہ کچھ بناتا ہی رہتا ہے. لیکن قدرت جو بنا دیتی ہے پھر اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں. اس کا عمل، اس کا کام منزل کمال کا ہوتا ہے، آخری منزل کا ہوتا ہے. سمجھ لیں؟ اب اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے احسن الخالقین. بار صورت حکمت کا ایک معنی کیا ہوا مولانا؟ حکمت کا ایک معنی یہ ہے کہ فاعل ایسا ہو کہ جس کے فعل میں کوئی عیب نہ ہو. ختم. یہ سمجھ میں آ گیا نا اتنا آسان؟ جی. فاعل ایسا ہو کہ جس کے فعل میں کوئی عیب نہ ہو تو کیا کہا جاتا ہے اسے؟ حکیم. حکیم کہیں گے فاعل حکیم ہے. ٹھیک، ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ فاعل ایسا ہو جو کسی بھی برے اور ناپسند عمل کو انجام نہ دے اور کسی اچھے اور نیک کام کو نہ چھوڑے. اس کا فعل کبھی نہیں ہوگا، ایسا ہوگا. حکیم یا حکمت کے معنی. ٹھیک، حکیم کسے کہتے ہیں؟ وہ فاعل جس کا فعل ہر عیب و نقص سے خالی ہوئی. ایک معنی یہ تھا. ٹھیک، اس کا فعل. دوسرا کیا تھا؟ جو ہر فعل حسن کو انجام دیتا ہو اور کسی فعل قبیح کو انجام نہ دے. یا آسان لفظوں میں جو کار خیر کو چھوڑے، جو اچھے کام کو چھوڑے نہ، برے کام کو کرے نہ. جو ہر فعل حسن کو، حسن میں نے لیا ہے، حسن کو انجام دیتا ہو اور کسی فعل قبیح کو انجام نہ دے. کہا جائے گا کہ فاعل حکیم ہے. کوئی اچھا کام چھوڑتا نہیں، کوئی برا کام کرتا نہیں. ٹھیک، جو ہر فعل حسن کو انجام دیتا ہو اور کسی فعل قبیح کو انجام نہ دیتا ہو. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ حکمت کے یہ دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک، حکمت کا پہلا معنی فاعل ایسا ہو کہ جس کا ہر فعل، جس کا ہر عمل متقن ہو، استوار ہو، مستحکم ہو، عیب و نقص سے خالی ہو، کہا جائے گا فاعل حکیم ہے. ٹھیک.
دوسرے حکیم کا کیا معنی ہے؟ دوسرا معنی ہے فاعل ایسا ہو جو کسی اچھے کام کو چھوڑتا نہ ہو، کسی برے کام کو کرتا نہ ہو، جو کسی اچھے کام کو نہ چھوڑے، کسی برے کام کو نہ کرے، نہ پکڑے، ایسے لکھتے ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ یا ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہر اچھا کام کرتا ہو اور کوئی برا کام نہ کرتا ہو، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فاعل اگر کسی اچھے کام کو ترک نہیں کرتا، جو ہر اچھے کام کو انجام دیتا ہے اور کسی برے کام کا مرتکب نہیں ہوتا، کسی برے کام کو انجام نہیں دیتا، تو اسے کیا کہیں گے مولانا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیں تطبیق کریں، دیکھیں۔ خداوند حکیم است، خداوند متعال حکیم ہے، و ہمیں افعال او حکیمانه می باشد، اور اس کے تمام افعال، اس کے تمام کام حکیمانہ ہوتے ہیں۔ باید توجہ داشت، توجہ رکھنی چاہیے کہ حکمت دارائے دو معنی است۔ حکمت کے دو معنی ہیں، حکمت دارائے دو معنی است، یا حکمت دو معنی دارت۔ یہ دارا ادھر آ گیا تو فارسی پڑھ لیں ہے مولانا، دارائے یہ دارت کی جگہ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکمت دارائے دو معنی است، یعنی حکمت دو معنی رکھتا ہے، بہر دو معنی الصفات ثبوتی خداوند است، اور دونوں معنی خدا کے صفات ثبوتی میں سے ہیں، یا یوں کہا کہ دونوں معنی کے اعتبار سے حکمت خدا کے صفات ثبوتی میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اب یہ دو معنی، پہلا معنی استواری و اتقان فعل فاعل، استواری و اتقان فعل فاعل، فاعل کے فعل کا متقن اور استوار ہونا۔ استوار یعنی مضبوط، ٹھوس، اتقان کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے۔ استواری و اتقان کا مطلب یعنی ٹھوس، مضبوط، سمجھ گئے؟ لیکن مراد کیا ہے؟ بے عیب ہے، مطلب کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ فاعل کا فعل متقن اور استوار ہو، بے نقص و عیب ہو، یعنی بے گونہی کی فعل در نہایت کمال و کمال باشد، یعنی فاعل ایسا ہو کہ جس کا فعل کیا ہے؟ کمال اور اتمام کی منزل میں ہو، یعنی اب اس سے بہتر، اس سے باکمال، اس سے زیادہ مکمل فعل کوئی دوسرا انجام نہ دے سکے، ٹھیک۔ و نقصان و خللی در آن راہ نہ داشتے باشد، اور اس کے فعل میں، اس کے عمل میں کسی طریقے کا عیب، کسی طریقے کا خلل واقع نہ ہوا ہو۔ سمجھ رہے مولانا؟ اس کا عمل، اس کا فعل اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط ہے کہ اب اس سے بہتر سوچا نہیں جا سکتا، اس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا عمل جو مستحکم ہو، متقن ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، بس اتنا آپ سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں چلیں آگے۔ نمبر دو، دوسرا معنی حکمت کے، ان کی فاعل بگونہی باشد کے، فاعل ایسا ہو کہ ہیچ کار زشت و ناپسندیدہ انجام نہ دے، جو کسی بھی زشت یعنی برے اور ناپسند یعنی قبیح، زشت اور ناپسند کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں مولانا؟ قبیح۔ کسی بھی برے اور ناپسند عمل کو انجام نہ دیتا ہو، وہ ہر کار شائستہ و خوبی را انجام دہد، اور جو ہر اچھے اور پسندیدہ یعنی حسن کام کو انجام دیتا ہو، جو کسی برے اور ناپسند کام کو نہ کرے، جو کسی اچھے اور کیا ہے کار حسن کو ترک نہ کرے۔ یہ دو معنی ہو گیا، ٹھیک۔ حکمت بمعنی نخست، کہہ رہے کہ حکمت کا جو پہلا معنی ہے، کون سا ہے پہلا معنی؟ جس کا فعل متقن اور مستحکم ہے، ٹھیک۔
از آنجا کہ خدای متعال ہمیں کمالات را دارا اس، چونکہ ذات پروردگار کیا ہے؟ ہر طرح کے کمالات رکھتی ہے، تمام کمالات کا مالک ہے، تمام کمالات اس کی ذات میں ہیں۔ وہ علم قدرت او نامحدود و بی پایان است، اس کا علم، اس کی قدرت، یہ سب نامحدود اور بے انتہا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے علم کی اور اس کے قدرت کی۔ ہمیں چیز رمی داند، خداوند متعال ہر چیز کو جانتا ہے، وہ پر ہمیں چیز قدرت دارد، ہر چیز پر قادر ہے۔ بنیازی بے ہیچ چیز و ہیچ کس نہ دارد، نہ کسی چیز کا ضرورت مند ہے نہ کسی شخص کا محتاج ہے۔ قطعاً فعل او نیز کامل ترین، محکم ترین، وسوار ترین افعال بودے۔ تو یقیناً جب فاعل ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے نا، ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو یقینی طور پر ایسے فاعل کا فعل کامل ترین فعل ہوگا، محکم ترین فعل ہوگا، استوار ترین فعل ہوگا، ایسا فعل ہوگا کہ جو کمال کی انتہا پر ہو، ایسا ہو جو سب سے محکم اور مضبوط ہوگا، جو سب سے زیادہ پائیدار ہوگا۔ او احسن الخالقین خواہد بود، جب ایسا فاعل ہوگا تو فاعل احسن الخالقین ہوگا۔ حکمت بمعنی نخست، یہ حکمت کے پہلا معنی تھا۔ حکمت بمعنی دوم، دوسرا جو معنی ہے کہ فاعل کسی فعل حسن کو ترک نہ کرتا ہو اور کسی فعل قبیح کو انجام نہ دیتا ہو۔ اتصاف خدا بند بحکمت بمعنی دوم، خدا کو دوسرے والی صفت، خدا کو حکمت کے دوسرے معنی کے اعتبار سے متصف کرنا، یا یوں کہا جائے کہ وصف حکمت سے جب ہم دوسرا معنی مراد لیں گے اور اس کی نسبت خدا کی طرف دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا مبتنی پذیرش ان حقیقت است۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ برخی از افعال بقطع نظر از بیان شر، کہ بعض افعال کی اگر بیان شرع سے قطع نظر کر لیا جائے، اگر ہم شریعت کی طرف نہ بھی دیکھیں تو حسن برخی قبیح است، یعنی اگر شریعت نے نہیں بھی بیان کیا ہے تو کچھ کام اچھے ہیں، ان کو ہماری عقل در کرتی ہے۔ شریعت نے اگر کچھ کاموں کو برا نہ بھی کہا ہو تو ہماری عقل کہتی ہے کہ وعقل در بسیاری از موارد می تواند افعال حسن را از افعال قبیح باز شناست۔ انسان کی عقل بہت سارے موارد میں افعال حسن کو افعال قبیح سے الگ کر سکتی ہے، پہچان سکتی ہے۔ ہماری عقل میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ ہماری عقل فیصلہ کر سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز، شریعت بیان نہ بھی کرے تب بھی بھائی اللہ، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو بہترین دلیل بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، اگر شریعت کے اچھا کہنے سے چیز اچھی ہوتی، شریعت کے کہنے سے کوئی چیز بری ہوتی، تو جو لوگ شریعت کے قائل نہیں ہیں، جو شریعت کے قائل نہیں ہیں، ان کے پاس تو پھر اچھا برا نہ ہوتا۔ لیکن کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جس کو ہر انسان، چاہے وہ شریعت کو مانتا ہو یا نہ، شریعت کا بیان اس کے بارے میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلے کل میں اس کو تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو، ابھی وقت کم ہے لہٰذا جلدی سے آگے گزر جاتا ہوں۔ مثلا راست گوئی، مثلا سچ بولنا، امانت داری، کسی نے امانت آپ کو دی، آپ نے اس کی امانت کو دل و جان سے، جی اور جان سے آپ نے اس کی حفاظت کی نگہداری کی۔ کمک بے نیاز مند، ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ نزد عقل خوب پسندیدہ و حسن است، کہ جو عقل کے نزدیک کیا ہے، پسندیدہ ہے، حسن ہے، اچھے عمل ہیں یہ سارے کے سارے بدر برابر۔ اور انہی موارد کے، انہی چیزوں کے مقابلے میں دروغ گوئی، جھوٹ بولنے والا یا جھوٹ، خیانت، جو امانت میں خیانت کرتا ہو، ستم پہ درماندگان، مظلوموں کے اوپر ستم کرنا،
یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ زشت ہیں، ناپسند ہیں اور قبیح ہیں. از ان اصل بے حسن و قبح عقلیات میں شبد، اس طریقے کی چیزوں کو حسن و قبح عقلی کہا جاتا ہے. یعنی جن چیزوں کی اچھائی اور برائی کو ہماری عقل سمجھتی ہو، شریعت کے بیان کو نظر انداز کرتے ہوئے، جس چیز کو شریعت نے اچھا کہا ہے وہ کیا ہے؟ حسن شرعی ہے. جس کو شریعت نے برا کہا ہے وہ قبح شرعی ہے، اور جس کو ہماری عقل نے اچھا کہا ہے وہ حسن عقلی ہے. جسے عقل نے برا کہا ہے وہ تھوڑا اشارہ کر دیا ہے. اب کل اس کو اسی جملے کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. فی الحال اتنا